حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے درود و سلام کے بعد آج 8 جنوری 2021 کے خطبہ جمعے کا جو عنوان وہ ذہن نشین کر لیجئے، انسان کی تخلیق کے اغراض و مقاصد. اور خطبہ جمعہ کے عنوان سے متعلق بنا تمہید کے پہلا مسئلہ و سوال ہے: ہر چیز کا خالق و مالک، نگران و نگہبان اور محافظ و خیر خواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 24 میں سورۃ زمر نمبر 39 آیت نمبر 62 میں فرما رہے ہیں: اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، کارساز ہے.
نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، خیرخواہ ہے۔ اور دوسری بات، اس آیت کی بیس پر اللہ ہی خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی سارے مخلوق ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان، سات زمینیں، جتنی بھی مخلوقات، حتیٰ کہ موت اور زندگی، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ اب دوسرا مسئلہ و سوال کہ موت اور زندگی کی تخلیق کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اللہ نے موت کو پیدا کیا، موت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ ہی نے زندگی دی ہے، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی مخلوق اور اللہ خالق ہے۔ ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 میں سورۃ الملک نمبر 67 آیت نمبر 2 میں فرما رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے۔ لیبلوکم، پاکستان والوں تمہیں آزمائے۔ لیبلوکم، ایران، عراق، افغانستان، ہندوستان، پوری دنیا، ساتوں بر اعظم والوں کو لیبلوکم، کلمہ پڑھنے والا ہے تب بھی، نہیں پڑھا تب بھی، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل میں کون زیادہ اچھا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہی اللہ سب پر مکمل غلبے والا ہے، ہمیشہ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں غلبے والا ہوں۔ موت میری مخلوق، زندگی میری مخلوق، تم میری مخلوق، یہ رات کے اندھیرے میری مخلوق، دن کے اجالے میری مخلوق ہے۔ جہاں بھی رہو گے، جس جگہ پہ بھی رہو گے، وہ میری مخلوق ہے۔ میرا غلبہ ہے تم پر، جو بھی عمل کرو گے۔ لیبلوکم، میں تمہیں آزما رہا ہوں، کون اچھے عمل صحیح کر رہا ہے۔ اس لیے موت کو پیدا کیا، اس لیے زندگی کو پیدا کیا۔ کون اچھی کس نیت سے مسجد میں آ رہا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مساجد میں کس نیت سے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں 793 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مساجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ آج میں کوئی اچھی بات سیکھوں گا یا کوئی سکھا کے آؤں گا، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے درجے کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا نیت ہے؟ کہ میں کچھ سیکھ کے آؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مارکا آپ کو باطل میں اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کا قتل عام کیا جاتا ہے، کچھ جہنم میں پھینکا جاتا ہے، اس تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یہ مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ سیکھ کے آؤں، اللہ اس کے برابر اجر عطا فرمایا۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے علاوہ کسی اور نیت سے، کسی اور ارادے سے، کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آتا ہے، سیکھنے سکھانے کی نہیں ہوتی، فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ، وہ اس شخص کی طرح ہے، اس کا درجہ، اس کی منزل، اس کا مقام، مرتبہ اس شخص کی طرح ہے، يَنظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، جس کی نظر کسی دوسرے کے مال پر ہو۔ تو ہمارا مساجد میں آنا کیسا ہے؟ کس نیت سے آتے ہیں؟ کیا ہماری تخلیق اس لیے ہوئی تھی کہ ہم سیکھنے سکھانے کی نیت کوئی بھول جائے اور کسی اور قصد سے مساجد کی طرف آئے؟ فجر پڑھنے کے لیے آئے، ذہن میں رکھیں کچھ سیکھ کے آنا ہے، ایک لفظ سیکھ کے آنا ہے۔ زور پڑھنے تب بھی، اثر مغرب عشاء جمعہ پڑھنے تب بھی، کوئی کلاس ترجمہ پڑھنے تب بھی، کچھ سیکھ کے آئیں گے، کچھ بتا کے آئیں گے، اجر عطا فرما دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کی حالت کو موت قرار دیا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے جانے کی حالت کو بھی موت قرار دیا۔ کتنی موتیں ہوگی؟ انسان کی کتنی موتیں ہوگی؟ 2۔ پھر انسان کا دنیا میں آنا
آنے کے بعد کی حالت کو اللہ نے زندگی قرار دیا، موت کے بعد اٹھنے کی حالت کو بھی زندگی قرار دیا ہے۔ دو اموات، دو زندگیاں، دونوں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ ذہنوں میں سوال آئے گا کدھر لکھا ہے؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 28 ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کہ کس طرح اللہ کا انکار کرو گے؟ کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، پہلی موت۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پہلی زندگی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یہ دوسری موت۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوسری زندگی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یبلوکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 14 سورۃ نحل نمبر 16 آیت نمبر 44 کہ انسانوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں کہا اللہ نے، مومنوں کا نہیں کہا، انسانوں کا، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ساتوں بر اعظموں میں جو رہ رہے ہیں، کوئی بھی ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، یورپین نیشنز ہے، مسلم نیشنز ہے، کوئی بھی ہے، خالق تو اللہ ہے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 44 نمبر آیت سورۃ نحل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے اور ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ نصیحت اتاری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے کھول کر واشرف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں، صاف الفاظ میں بیان فرما دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، فکر کریں، تیاری کرنی شروع کر دیں اس چیز کی کہ ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے تو ہم انسان، مسلمان، اللہ ایمان دیا الحمدللہ، لیکن بیس انسان، بحیثیت انسان، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا پارہ سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اب انسانوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن یہاں کوشچن ہے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبری میں حسن سند سے روایت موجود ہے، انہوں نے اس آیت کے پہلے حصے کی تفسیر کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اے وحدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا ہی مانو۔ کوئی بھی ہے، کلمہ جس نے پڑھا ہے اپنے اللہ کو اکیلا مانو، مکتبہ فکر کوئی بھی ہے، اللہ کو مانو اکیلا، اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکو، کسی پیر فقیر بزرگ ملک کے گٹوں گوڈوں میں نہ جھکو، قبر پہ حشر پہ دربار مزار پہ نہ جھکو، کلندر نہ بنو، وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا مانو۔ کون ہے جو صرف اکیلے اللہ ہی کے در پہ جھکتا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں در بنائے ہیں، پاکستان میں موجود ہیں؟ کیا فائدہ کلمہ پڑھنے والوں کا؟ ایسے لوگوں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، پہلا پارہ موجود ہے، اس میں رکوع نمبر 3 سورہ بقرہ کا موجود ہے، اس کی پہلی آیت پہلا حصہ۔ اور نہیں پتہ چلا عقیدے کی اصلاح کیا ہے، ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اس سے اعراض، اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنا ذرا شرم نہیں ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہارے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا مانو۔ اللہ نے پھر بتایا کون سا رب ہے؟ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، دھند پڑتی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، زلزلہ آتا بیکار نہیں ہے، طوفان چلتے بیکار نہیں ہے۔ 26واں پارہ ہے،
سورۃ قاف نمبر 50 آیت نمبر 6 سے 11 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحد رب، اپنے اس رب کو اکیلا مانو. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمانوں کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کہ ہم نے ان کو کس طرح بنایا ہے. وزیناها، اور ان کو کس طرح خوبصورت بنایا ہے، کس طرح زینت بخشی ہے، کس طرح بیوٹیفل گڈ لکنگ سائٹ بنائی ہے، کتنا پیارا بنایا ہے. وزیناها، سجا دیا ہے ستاروں سے. وما لها من فروج، ان میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خلا ہے. کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. دیکھو تو صحیح، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اللہ فرمائے جو میرے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھک رہا ہے، ذرا دیکھیں تو نہیں آسمان کی، تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی قبر پہ جو جھکتا ہے، ورنہ سوچتے تو صحیح، اس نے آسمان بنایا یا کائنات کے رب نے بنایا؟ کیف بنیناها، سواریاں انداز جھنجھوڑے اللہ نے. پھر والارض مددناها، ہم نے، اللہ نے فرمایا زمین کو ہم نے بچایا. والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا. یہ شمالی علاقہ جات میدانی علاقوں میں رہنے والے صرف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، شاید کبھی چکر لگتا ہو. میں تو رہتا ہی ادھر ہوں جہاں سے اللہ نے مجھے پہنچایا. 35-36 گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا. وہ بلند و بالا پہاڑ 7.6 -7.6 درجہ حرارت. موسم بھی ایک ہے، دن بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے. وہاں -7.6 اور یہاں کتنا ہے؟ اللہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. کون ہے جو رات کے اندھیروں میں دھند پڑ جائے، ایک منزل سے دوسری تک بخڑو افیت کون پہنچا رہا ہے؟ یہ ملتان سے یہاں تک 8 گھنٹے لگے، لگتے اتنے. کس نے بخڑو افیت پہنچایا ہے؟ ابھی بھی کائنات کے رب کی پہچان نہ ہو. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا ہے. بلند و بالا پہاڑ ہے. پہاڑوں کا کیا نقشہ کھینچو، وقت تھوڑا ہے، کبھی پھر صحیح انشاءاللہ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کیا بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں سے مختلف طرح کی پربہار چیزیں اگائی ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، انسانوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ان کو سمجھ آ جائے. پربہار چیزیں اگائی ہیں. آج یہ موسم ایک لیاقت کو کہ دیکھ لے، کسی کھیت میں کچھ اگ رہا ہے، کسی میں کچھ اگ رہا ہے. گنے کی کا سائز الگ ہے، صورت الگ ہے، رنگ الگ ہے، تاثیر الگ ہے، ذائقہ الگ ہے. مالٹا الگ ہے، امرود کا ذائقہ، تاثیر، رنگ جدا جدا، ان کی تاثیریں الگ الگ. گنا اس کو کا رس پیے، وہ انسان کی باڈی پہ کون سا اثر انداز ہو رہا ہے، ویسے کھائیں کیا ہے. شکر بن جاتی، گڑ بن جاتا، چینی بن جاتی. نہیں سمجھ رہے، لگ رہی اللہ کون ہے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندوں کے لیے بصیرت ہے اور سبق حاصل کرنے والی چیزیں موجود ہیں. جو بھی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز سے دیکھ لے. موسم ٹھنڈا ہے، کسی جگہ پھل اگ رہا ہے، وہ میٹھا ہے. وہی پھل ساتھ والے کھیت میں ہے، یہ فروٹ، موسمی، کنو، مالٹا، ذائقے الگ، ان کے چھلکے سخت، کسی کے بری، کسی کے موٹے، اور کوئی کڑوا ہے، کوئی تش زیادہ ہے، کوئی میٹھا ہے. ان میں اللہ فرما رہا ہے بصیرت ہے اور سبق حاصل کرنے کی نشانیاں موجود ہیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں سے یہ بارش اتاری ہے، برکتوں والا پانی نازل فرمایا. بارش برکتوں والی ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے باعث برکت. وَوَحِّدُوا رَبَّكُمْ، اپنے اس رب کو اکیلا مانو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکتوں والا پانی، یہ ہے برکت. وہی پانی سانپ پی لے ایک قطرہ وہ زہر بن جاتا ہے. وہ پانی ہم پیئیں زندگی رہنے کا سامان. وہ پانی شہد کی مکھی پی لے، شہد کی مکھی جس پہ پھول کے اوپر سے وہ رس چوس رہی ہے، وہ پانی کا قطرہ ادھر چل جائے،
اس کا رنگ سفید بنا دے، کسی کو سرخ بنا دے، کسی کو لائٹ گرین بنا دے، ڈارک گرین بنا دے، براؤن بنا دے، وہ رس چوس کے شہد بناتی ہے، شفا بنا دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ برکتیں اللہ فرما رہے ہیں میں نے رکھی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس سے اللہ نے فرمایا ہم نے باغ اگائے، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ، امرود، مالٹے کے باغ، کیلے کے باغات، انگوروں کے باغات، طرح طرح کے باغ، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اس سے باغ اگائے ہیں، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ اناج اگایا ہے جس کو کاٹا بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، گندم کی کٹائی نہیں ہوتی، چاولوں کی کٹائی نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ چاول کھانا چھوڑ دیں، یہ شرک چھوڑ دیں، کیوں جی؟ یہ چائے بھی نہیں چھوڑتے جی، مجھے دودھ پتی پلا دے۔ جس بھینس کا دودھ پیتے ہو اس بھینس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ چکی ہو، لاؤ ایک بھینس۔ وہ انسان کی ملکیت میں اللہ نے رکھی ہے، بھینسوں کو باہر چھوڑو، چل چپ کے اپنے مالک انسان کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، انہیں پتہ ہے میرا مالک ہے، یہ انسان ہے، میں حیوان ہوں، اس نے مجھے رکھا ہے۔ انسان تو سارا دن چلتا پھرتا، نماز کے وقت اپنے مالک رحمان کے گھر کے نہیں پتا۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، وہ اناج اگا دیے اس بارش کے قطرے سے، برکتوں والا پانی ہے جس کو تم کاٹتے بھی ہو۔ پھر وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اسی پانی سے اللہ نے فرمایا کیونکہ برکتوں والا ہے، کیسی برکتیں ہیں؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اس سے کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیے ہیں، تَرْعُ النَّضِيدُ، تے بتے خوشے لگے ہیں، کھجوروں سے بھرے پڑے ہیں۔ کھجور کا ذائقہ الگ ہے، تاثیر الگ، رنگ الگ۔ فرمایا وہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، اس کے اوپر جو پرتا ہے اور اس کے اندر جو وہ دھاگا سا ہے، لاؤ ایک بندہ جس کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جسے مشکل کچا حاجت روا غوث پاک داتا کہتے ہو، دینے والا کہتے ہو، ایک نام پیش کرو اللہ کی زمین پر جس نے کھجور کی گٹھلی کے پردے کے اندر، وہ کھجور کے دونوں پیسوں کے درمیان جو جگہ بنی ہے وہ ایک داغا سا ہوتا ہے، وہ داغا کسی نے بنایا ہو، لاؤ نام پیش کر دو۔ وَحَدُوا رَبَّكُمْ، اس رب کو اکیلا مانو، یہ تمہارے بچاؤ کا سب سے بڑا طریقہ۔ پھر رزق للعباد، فرمائیں یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فرمائیے برکتوں والی بارش، اس لیے میں نے کہا بارش کا ایک ایک قطرہ برکتوں والا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زمین مردہ ہو چکی تھی، بارش کے قطرے پڑنے شروع ہوئے، اس کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی، کہیں سے کھجوریں اگ رہی، کہیں سے انار اگ رہے، کہیں سے انگور اگ رہے، کہیں سے گندم، چاول، کپاس اگ رہی، گنا اگ رہا ہے، انسان بھی کھا رہے، حیوان بھی کھا رہے، یہ ہے برکتوں والا پانی۔ کذالک الخروج، اللہ فرما رہا ہے تم بھی اسی طرح قبروں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہاں وقت آنے والا ہے، لیبلوکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ پتہ چلا انسانوں کی کہ بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اب اللہ کی عبادات، بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے تاکہ ہمارے بدن کا بھی بچاؤ ہو سکے؟ کیسے ہوگا؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ عقیدے کی مضبوطی کے بعد یہ جو بچاؤ کی بنیاد ہے، لیکن عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ترجمہ کلاس نہیں پڑھیں گے، پورا حدیث نہیں پڑھیں گے، عقیدے کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، عقیدے کے بعد عبادات الہی میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے،
اور اس نماز اور رکوع کا دل زکات ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ادھر رکھا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ادھر رکھا، سینٹر میں وہاں تو زکات نہیں ہے تو نماز کا قیام نہیں ہے، زکات نہیں ہے تو رکوع نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں بارش کے پانی سے، ٹیوبویل کے پانی سے؟ کتنے ہیں جو نہیں دے رہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. لکھا جا رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. یہ ڈنڈی نہیں مارتے یہ جو اللہ نے بٹھائے ہیں، یہ پیسے لے کے نہیں، فیصلہ نہیں بدلتے. وہ یہ دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے. یہ اللہ کے راہ اس طرح نہیں کرتے جو اللہ نے انسان میں مقرر کیے. سب سے بڑی عبادت نماز. اب یہاں اہم مسئلہ ہے کہ نماز با جماعت ترک کرنے والوں کے بارے میں، یا نماز با جماعت یا نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے جذبات رکھتے تھے، کس طرح کے خیالات تھے، کس طرح کے احساسات تھے، کس طرح کے جذبات تھے، کس طرح کی طبیعت و مزاج بن جایا کرتا تھا جو نماز میں سستی کرتا تھا. کیا ہمارا اس طرح کا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ صحیح البخاری مطبوعہ دارالسلام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 ہے. کتاب نمبر 10 کتاب الاذان باب نمبر 29 باب وجوب صلاۃ الجماعت، نماز با جماعت کا وجوب ہونا. وقال الحسن، امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان منعته امه عن العشاء فی صلاۃ الجماعت شفقۃ علیہ لم یطیعها. اگر ایک والدہ محترمہ ازراہ شفقت اپنے بیٹے کو نماز عشاء با جماعت پڑھنے سے منع کرے، لم یطیعها، اس کا بیٹا اپنی والدہ کی وہ بات نہ مانے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور صحیح البخاری حدیث نمبر 644، صحیح البخاری حدیث نمبر 6657، صحیح البخاری حدیث نمبر 2420، صحیح البخاری حدیث نمبر 7224. 5 راوی ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب ليحتمى ثم آمر بالصلاة فيوزن لها ثم آمر رجلا فيعم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أرضا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا لقد ہممت، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا تھا. کیا ارادہ؟ ان آمر بحطب لیحتمى، کہ کسی شخص کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو، اکٹھی کرنے کا، اور لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے. ثم آمر بالصلاة فیوزن لها، پھر کسی شخص کو نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دو. ثم آمر رجلا، پھر میں کسی شخص کو حکم دو فیعم الناس، کہ وہ لوگوں کا امام بنے. ثم اخالف الى رجال، پھر میں خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے. جب میں ان کے پاس پہنچوں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، تو میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر کے سمیت آگ لگا کے جلا کے رکھ دوں. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے، أَنَّهُ يَجِدُ أَرْضًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، کہ وہ مسجد میں ایک موٹی ہڈی اور 2 عمدہ گوشت والے پائے حاصل کرے گا، لشہد العشاء، تو وہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں حاضر ہو. اور دوسری بات فرمائی کہ جو نماز با جماعت ترک کرتا ہے، اذان سن لیتا ہے پھر بھی نہیں آتا. سنن ابن
ماجہ ہے، دار السلام مطبوعہ 1 نمبر جلد ہے، کتاب نمبر 78 ہے، کتاب السنہ ہے، باب نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 794 ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2064، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 373، حدیث نمبر 793، حدیث نمبر 794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے 6 راوی ہیں۔ دوسری حدیث میں ابن عباس ہیں، حدثنا عبد الحمید بن بیان الواسطی انبأنا ہشیم عن شعبہ عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم یأته فلا صلاة له الا من عذر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سننے کے بعد نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، الا من عذر، ہاں سوائے کسی شرعی عذر کے۔ کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، جو نماز ترک کرتا ہے، فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اچھا نماز تو پڑھ لیتا ہے پھر بھی نماز نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ 3 قسم کے طوفانوں کی لپیٹ میں آتا ہے وہ جو نماز دیر سے پڑھتا ہے۔ نمبر 1، پہلا طوفان نماز میں سستی کرنے والا، جو اللہ کی عبادات میں سے سب سے بڑا ذریعہ بدن انسان کے جسم کے بچاؤ کا، اس میں جو سستی کرتا ہے، وہ پہلا طوفان جس کی لپیٹ میں آتا ہے وہ نماز کے مکمل ثواب سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا طوفان جس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے وہ نماز کی برکات سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اور تیسرا طوفان جس کی لپیٹ میں وہ آتا ہے اس میں احساس ہمدردی، احساس ذمہ داری، احساس غیرت، احساس وفاداری، احساس انسانیت ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوتھا طوفان اس کے ایمان میں نقص آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نماز میں سستی کرنے والوں کی سزائیں۔ پھر 2 روحانی طوفان ان کی لپیٹ میں آتا ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ نمبر 1، انسانوں کو اپنے فائدے کا احساس اور شوق باقی نہیں رہتا۔ نمبر 2، انسانوں کو اپنے نقصان کا احساس اور اس سے خوف باقی نہیں رہتا، یہ ان پہ سزا مسلط اللہ کر دیتا ہے۔ پھر 5 قسم کی اخلاقی سزائیں ملتی ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ پہلی اخلاقی خرابی اور اس کی سزا، انسان میں نیکی کرنے کا شعور نہیں رہتا۔ نمبر 2 خرابی جو سزا مسلط ہوتی ہے، انسان میں بدی کا شعور ناپید ہو جایا کرتا ہے۔ 3 سزا، انسان نیکی کو نیکی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ 4 سزا، انسان بدی کو بدی، برائی کو برائی، کبیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ، صغیرہ کو گناہ کو صغیرہ گناہ، زنا کو زنا، شراب کو شراب، چوری کو چوری، ڈکیتی کو ڈکیتی، شرک کو شرک، بدعت کو بدعت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ 5ویں سزا جو اس پہ مسلط ہو جاتی ہے وہ پھر حقوق العباد کو بھی نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ اس کی نظروں میں نہ ماں کا مقام باقی رہتا ہے نہ باپ کا مقام باقی رہتا ہے، نہ وہ بھائیوں کے حقوق دیتا ہے نہ بہنوں کے حقوق دیتا ہے، نہ مساکین کے ساتھ اس نے سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک، نہ مسافروں کی خیر خواہی، نہ معذوروں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ علم کی قدر، نہ مساجد کے ائمہ کا احترام، نہ مساجد کے مدارس کے مؤذنوں کا احترام، نہ خادموں کی عزت، نہ ادب احترام، وہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک ہے 795 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ ہے، 7 راوی ہیں اور راوی بار بار پڑھوں تو وقت زیادہ لگے گا۔ اس حدیث کے جو راوی نمبر 6 اور راوی نمبر 7، چھٹے راوی حضرت عبداللہ بن عباس اور 7ویں راوی حضرت عبداللہ بن عمر، کتنی مضبوط سند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن، اور یہ صحیح مسلم میں 865 نمبر پر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ
अन बदइहिम जमात, लोगों को नमाज बाजमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए। औ ला यख्तिमन्नल्लाहु अला कुलूबिहिम, वरना नमाज बाजमात तर्क करने वाले लोगों के दिलों पर अल्लाह जरूर जरूर मुहर लगा के रख देगा। सुम्मा लयकूनन्न मिनल गाफिलीन, फिर वो जरूर गाफिल लोगों में शुमार हो जाएंगे। और जब गाफिल लोगों में शुमार होंगे फिर क्या होगा? फिर ईमान भी छिप जाता है, अहले ईमान की सिफात भी छिप जाती हैं, फिर वो भाईचारे के जज्बात खत्म हो जाते हैं, फिर उसके दिलो दिमाग में, उसके हाथों से, पांव से, उसकी तहरीरात से, तकरीरात से लोगों की इस्लाह फलो वाली, खैर वाली बातें नहीं आती। वो अल्लाह से डरना छोड़ देता है। जब ऐसा होता है फिर अल्लाह ताला उसको अपनी नजर रहमत से महरूम कर दिया। 26वां पारा है, सूरत अल-हुजुरात नंबर 49 आयत नंबर 10 है। ये इंसानों के बचाव का जरिया। जब नमाज नहीं पढ़ी तो फिर इंसानियत भी छिन जाती है। जिन जिन चीजों से महरूम होता, सुनो आखिरी बातें हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यकीनन मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फस्लिहू बैना अखवैकुम, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो, इस्लाह करा दिया करो, खैर करा दिया करो, भलाई की बातें किया करो, इन्हें दूर ना किया करो, करीब लाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि अल्लाह तुम पर रहमतें फरमानी शुरू कर दे। इस आयत पाक में 5 सवाल हैं। पहला सवाल ईमान क्या है, दूसरा सवाल अहले ईमान की सिफात क्या है, तीसरा सवाल इख्वतुन की निशानियां कितनी और कौन कौन सी हैं, चौथा सवाल लोगों के दरमियान सुलह इस्लाह किस नीयत से करवानी चाहिए, पांचवा सवाल तकवा किसे कहते हैं, छठा सवाल रहमत इलाही के हकदार कौन लोग हैं और रहमत इलाही के से महरूम कौन लोग हैं। एक आयत में मसाइल मिल रहे हैं। जब अपनी फिक्र हो मौत की, कब्र की, हशर की, फुलसरात की, हौज़े कौसर की, जन्नत जहन्नम की फिक्र हो, बचाव की फिक्र हो, अपने बचने के लिए सामान पैदा करना हो, फिर इंसान इन चीजों पे गौर करते वगैरह नहीं करता। जो नमाज को छोड़ता है, एक वक्त ऐसा आता है फिर वो मुआशरे में आवारा जानवरों की तरह जिंदगी गुजारनी शुरू कर देता है। फिर वो अगर कोई अच्छा भी काम करे तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको खुशी महसूस नहीं होती। सिलसिला हदीस सैया मतबू अंसार सुन्नह पब्लिकेशन लाहौर, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 126, हदीस नंबर 91, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, और ये हदीस सैया में 550 नंबर, सही इब्न हिब्बान में 103 नंबर पर मौजूद है। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते कि एक आदमी आया और पूछता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुझे तेरी नेकी खुश करे और तुझे तेरी बुराई नागवार गुजरे तो तू मोमिन है। हम में से कितने हैं किसी को पानी पिलाएं, सादा पानी पिलाएं, दिल में खुशी महसूस होती है? किसी को कपड़ा पहना दिया, खुशी महसूस होती है? और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीईन याकतपुर वालों, खुश नसीबो, आप हम यहाँ बैठे हैं मस्जिद में अल्लाह की तौफीक से, हीटर चल रहे हैं, सर्दी से बच रहे हैं, और अल्लाह की कसम जहां से मैं आया हूं, ये 15 दिन पहले नीलम के इलाके में गए, वहां 14, 15, 16 घर मुसलमानों के जला दिए इंडियन आर्मी ने फायरिंग करके, और मुसलमान जिंदा जल गए। और कई तो उनके पास यकीन माने बरीक कपड़े भी नहीं है सर्दी से बचने के लिए, चादर भी नहीं है। तुम अपने अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओ। ईमान जब तुझे तेरी नेकी खुश करे, बुराई नागवार गुजरे तो तू मोमिन है। उसने दूसरा सवाल पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह क्या है? फरमाया इज़ा आका फी सदरिका शैउन फदाहु, जब तुझे तेरी बुराई नागवार गुजरे तो तू मोमिन है। फरमाया जब कोई चीज तुम्हारे दिल में खटकने लगे उसको गुनाह समझ के छोड़ दो। कभी ऐसा किया हमने? हमारे दिल में कोई चीज खटकी हो, हम तो कर जाते हैं और उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर जाते हैं। इस हद तक दिल
چکے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے بچنا بھی ہے یا نہیں بچنا ہے. ہمارے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ بدن کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے مال کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح اور اس کو انکشاف سے بچانے کا بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ فکر ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 صفات بیان فرمائی. کوئی سے 3 صفات مومنوں کی. صحیح بخاری 6018 نمبر، صحیح بخاری حدیث نمبر 5185 نمبر. 5 راوی ہیں. 5ویں راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. تم میں سے کوئی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آنکھ کی پلکیں بعد میں جبکہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرنا چاہیے. کتنے ہیں جو یہاں تشریف فرما ہو جن کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے پڑوسی کے بچے محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے پڑوسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بہو محفوظ نہیں ہے. کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کرواتے ہیں. کتنے ہیں جو پڑوسی کے ساتھ گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ ڈکیتی کرتے ہیں، کرواتے ہیں. کتنے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. پڑوسی کی عورت، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بہو جو جوان ہے، اس کی والدہ تیرے لیے غیر محرم ہے. فرمایا جو کسی پڑوسی کے گھر میں اس طرح جھانکتا ہے اور آگے سے اس کی آنکھ کو پتھر مار کے پھوڑ دیا جائے، اس پہ کوئی حد نہیں ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہمارے معاشرے میں؟ غیر محرموں کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، غیر محرم کو چھونا کتنا بڑا جرم ہے. سلسلہ صحیحوں میں حدیث موجود. حضرت ماکن بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ الرَّجُلِ بِمِحْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ. کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی اگر ٹھوس دی جائے، لوہے کی کوئی بنی ہوئی لمبی چیز اس کے سر میں پوری ٹھوک دی جائے، خیر اللہ، یہ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے من ان یمس امرأۃ، کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. لا تحل لہ، جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. جو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. نوجوانوں کی غیرت، شرم، حیا کا جنازہ نکل گیا. اور فتنوں کے دور میں، موجودہ دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب بڑی عمر کے لوگ بھی بدکاری شروع نہیں کر دیں گے. یہ راولپنڈی میں نے دیکھا، پرسوں اللہ کی قسم دیکھا. جب پہنچا ادھر 70-80 سال کا بوڑھا، تنگ پینٹ، تنگ شرٹ، سر کے اوپر لال پٹی، اور جو ریس والی سائیکل ہے وہ چلا رہا ہے، گانے گا رہا ہے. وہ ہاتھ لگانا اللہ کے. وہ جو پڑوسی کے گھر میں چوری کرتا ہے یا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، بلکہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں حرمہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت تک حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس شخص نے اپنے جس شخص نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کے گھر کے علاوہ باہر 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا پڑوسی
زنا کرنے کے جرم کی سنگینی سے کہیں زیادہ کم ہے۔ جس نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، اس نے 10 عورتوں کے ساتھ زنا سے بھی بڑا جرم اپنے نامہ اعمال میں لکھا۔ پھر صحابہ سے پوچھا چوری کے بارے میں، اے میرے صحابہ چوری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے چوری کے بارے میں بھی وہی کہا جو زنا کے بارے میں جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا 10 گھروں میں چوری کرنا اور اس 10 گھروں میں چوری کرنے کا جرم پڑوسی کے گھر میں چوری کرنے کے جرم کی سنگینی سے کہیں زیادہ کم ہے۔ 10 چوریاں باہر کی ہیں، پڑوسی کے گھر میں چوری کی ہے، یہ جرم اس سے زیادہ ہے۔ کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ان کی بیویوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، نہیں دیکھتے۔ یہ سارے کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ شیطان انسان کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین 817 نمبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی راوی ہیں۔ یہ قرآن مجید عقیدے کی بیس پہ بچاؤ کا ذریعہ۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بہت ساری لوگوں کو اللہ، بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس قرآن کے ذریعے عزتیں، بلندیاں، مقام، مرتبے، غلبے عطا فرما دیا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے منہ موڑنے کی وجہ سے، قرآن پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے، بدعملی کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے غلام ہو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو لوگ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں فرق کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ آیت حدیث سے ٹکراتی ہے، نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب لوگ ہیں یہ۔ سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 4604، اور مسند احمد حدیث نمبر 17179، جلد نمبر 4 صفحہ 131۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ یہ روڈ کے اوپر روٹ لگتا ہے نا، وی آئی پی موومنٹ گزرنی ہو، وی آئی پی شخصیت گزرنی ہو، سی ایم پی ایم پریزیڈنٹ یا چیف صاحب گزر رہے ہو، روٹ لگ جاتا ہے۔ کوئی جہاں ادھر سے آ رہا ہے رک جائے، ادھر آگے نہ بڑھے، کوئی کلر سائڈ میں ہو جائے، ادھر بھی ایسے، روڈ خالی سنسان، کوئی وی آئی پی عام شخصیت پرسنالٹی آ رہی ہے، اس کو قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں کہیں گے الا، خبردار، سن لو لوگوں، کوئی عام ترین شخصیت آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے بارے میں فرمایا اللہ کی وحی سے الا، لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، جس کام میں لگے ہو رک جاؤ، کھڑے ہو کھڑے رہو، بیٹھے ہو بیٹھے رہو، ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے رکھ دو، بلکہ رکھو نہیں، پکڑے رہو، پیا نہیں، سن لو اللہ، بڑا اہم۔ تو جو روڈ سے اختلافات نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ انی اوتیت الکتاب، قرآن، فرمایا یقیناً مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اس کے ساتھ دی گئی ہے، وہ حدیث ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں فرق کرنا جرم ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے جب تک سچی توبہ نہیں کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بات پوری کرتا ہوں، سنن ابی داؤد ہے، کتاب السنہ، باب فی لزوم السنہ، حدیث نمبر 4605۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کے پاس
میرے احکام میں سے کوئی حکم آ جائے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی کام سے روکا گیا ہو اور وہ آگے سے کہے کہ میں اس کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا، ہم جو قرآن مجید میں دیکھیں گے صرف اسی کی پیروی کریں گے۔ فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حالت میں نہ دیکھوں۔ قرآن مجید بھی پڑھو، حدیث سیدہ بھی پڑھو، یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری تخلیق کے اغراض و مقاصد ایک ایک کر کے آپ سامنے رکھے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو سمجھا ہے؟ موت و حیات کو سمجھا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیقات کے اغراض و مقاصد کیا سمجھا ہے؟ سمجھے تو عقیدے کی بنیاد پر بھی بچ جائیں گے، سمجھے بدنی عبادات کے ذریعے بھی بچ جائیں گے۔ سمجھو مال جو دیا ہے، رزق جو دیا ہے، اناج غلہ دیا زکوٰۃ و عشر دے کر، اس مال کو اللہ کے عذابوں سے بچانے کا ذریعہ حاصل کر لو گے اور وہی رزق اپنی اولاد کو کھلاؤ گے۔ اولاد کی نافرمانیوں، بے رویوں، زناکاریوں، بدکرداریوں، شر، تعصب، تنگ نظری، حق درمی، اس سے بچ جاؤ گے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر انڈرسٹوڈ بات ہے، ان سزاؤں سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث سیدہ سنا کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دو اعلانات ہیں۔ محمد صدیق صاحب ہیں، اس مسجد کے پہلی صف کے نمازی بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی شفا عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ مکمل صحت تندرستی شفا دے دیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حافظ محمد اسلم حنیف صاحب علاقے کی معروف بزرگ شخصیت، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور ان کا بھتیجا ہے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مکمل صحت تندرستی شفا عطا فرمائے۔ میرے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ دعا کرے اللہ میرے بازو کو صحیح کر دے۔ جتنے مسلمان روحانی بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اور دعا کرے جو قرضدار ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جو ملک کے انتظامیہ ہیں، خیر خواہ ہیں، پولیس ہیں، آرمی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، سب جو خیر خواہ ہیں اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو اللہ ایک پرچم کے سائے تلے جمع رکھے، لباس میں سستی کرنے سے محفوظ کر لے، بچا لے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اہل اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آخری دعا کر دے اللہ تعالیٰ بیت اللہ اور روزہ رسول اللہ کے بھی حفاظتیں فرمائے، یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچائے، اللہ اسلام کو بلندی عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ